بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ میرے مالک وہ عرش والے، جلوے ہیں تیرے سب سے نرالے، ہم غم زدوں کا غمخوار ہے تو، غفار ہے تو، ستار ہے تو، تعریف تیری میری زباں پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزیز بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے اسی امید کے ساتھ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں رحمت اللہ، اردو معلم، گورنمنٹ گرلز جونیئر کالج، اسٹون بلڈنگ منڈیا، آج کی اس آن لائن کلاس میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اور آداب بجا لاتا ہوں۔ عزیز بچوں، کلاس شروع کرنے سے پہلے اپنے قریب ایک نوٹ بک، پین اور اپنی درسی کتاب رکھ لیجئے تاکہ سبق کے دوران آنے والے اہم نکات کو قلم بند کرتے جائیے۔ یہ دیکھیے عزیز طلباء، آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ سبق کا نام کیا ہے؟ بدایوں کے شام و سحر۔ یہ ایک خود نوشت سوانح عمری ہے۔ اس کے مصنفہ ادا جعفری ہیں۔ عزیز بچوں، اس سبق کا پہلا حصہ ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا۔ آج اس سبق کا دوسرا اور آخری حصہ پڑھیں گے۔ آپ صفحہ نمبر 20 میں سبق کو دیکھیے گا۔ عزیز بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے اعادہ کے طور پر چند آسان سوالات میں آپ سے پوچھوں گا۔ مجھے امید ہے آپ تمام ان سوالات کے صحیح جواب دیں گے۔ دیکھیے سرگرمی کچھ اس طرح ہے۔ درج ذیل سوالات کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، صحیح جواب کا انتخاب کیجئے۔ پہلا سوال، خود نوشت سوانح کے معنی ہیں۔ آپشن اے تاریخ مرتب کرنا، آپشن بی دوسروں کی سوانح حیات لکھنا، آپشن سی اپنی زندگی کے حالات لکھنا اور آپشن ڈی حالات حاضرہ پر تبصرہ کرنا۔ صحیح جواب کیا ہے؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک فرمایا۔ آپشن سی اپنی زندگی کے حالات لکھنا کیا کہلاتا ہے؟ خود نوشت سوانح کہلاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور سوال یہ ہے، دیکھیے یہ نثری ادب یادوں کا ایک البم ہوتی ہے۔ اس کے آپشن اس طرح ہیں۔ آپشن اے افسانہ، آپشن بی خود نوشت سوانح، آپشن سی ڈرامہ اور آپشن ڈی داستان۔ صحیح جواب کیا ہے؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک فرمایا۔ صحیح جواب آپشن بی خود نوشت سوانح۔ ایک اور سوال آپ کے سامنے ہے۔ ادا جعفری کی لکھی ہوئی خود نوشت سوانح عمری کا نام کیا ہے؟ آپشن اے جو رہی سو بے خبری رہی، آپشن بی یادوں کی بارات، آپشن سی کار جہاں دراز ہے اور آپشن ڈی علی پور کا ایلی۔ صحیح جواب کیا ہے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن اے جو رہی سو بے خبری رہی۔ یہ ادا جعفری کی خود نوشت سوانح عمری کا نام ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور سوال آپ کے سامنے ہے۔ ادا جعفری کا آبائی وطن کون سا ہے؟ آپشن اے دہلی، آپشن بی ممبئی، آپشن سی الہ آباد اور آپشن ڈی بدایوں۔ صحیح جواب کیا ہے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک فرمایا۔ آپشن ڈی بدایوں۔ ایک اور سوال یہ دیکھیے، بدایوں شہر کو سوانح نگار نے کس چیز کا مرکز کہا ہے؟ آپشن اے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، آپشن بی صنعت و حرفت کا، آپشن سی ثقافت کا، آپشن ڈی سیر و تفریح کا۔ صحیح جواب دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن سی ثقافت کا۔ بدایوں کی خیریت ادا جعفری نے کس سے دریافت کی؟ آپشن اے جیلانی بانو، آپشن بی جیلانی خانم، آپشن سی جیلانی بیگم یا آپشن ڈی جیلانی خاتون۔ صحیح جواب دیکھیے۔ آپشن اے
جیلانی بانو اس کا صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ عزیز بچوں، سبق کے پہلے حصے کے اہم نکات پر تھوڑی نظر ڈال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آج کا سبق پڑھائیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ سبق جو ہم پچھلی کلاس میں پڑھے تھے، ادا جعفری کی لکھی ہوئی خود نویس سوانح عمری جو رہی سو بے خبری کا جو رہی سو بے خبری رہی کا ایک حصہ ہے۔ اس سبق میں ادا جعفری اپنی ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے اپنے آبائی وطن بدایوں کے متعلق لکھتی ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ بدایوں شہر کے متعلق جیلانی بانو سے دریافت کیا، پوچھا، اور یہ سن کر انہیں افسوس ہوا کہ یہ شہر بڑھنے اور ترقی کرنے کی بجائے اور سمٹ کر رہ گیا ہے۔ حالانکہ یہ شہر ایک زمانے میں ثقافت کا مرکز تھا اور اس کی خاک چشمہ سرمہ بصیرت تھی۔ جہاں ان کا مکان تھا وہاں اب فلیٹ تعمیر ہو چکے ہیں، اور جو رشتہ دار تھے وہ بھی نہ رہے، تو میں یہاں کسے دیکھنے جاؤں۔ اس طرح ادا جعفری نے اپنی ماضی کی یادوں کو تازہ کرتے ہوئے اپنے احساسات اور جذبات کو اپنی خود نویس سوانح بڑے ہی مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ یہاں تک ہم نے اس سبق کا پہلا حصہ پڑھا تھا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اس سبق کا دوسرا اور آخری حصے کو ہم ناظرہ پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب سامنے رکھ کر اس سبق کو غور سے دیکھتے جائیے اور میرے ساتھ آپ بھی پڑھتے جائیے۔ بدایوں کے شام و سحر، بڑی حویلی کی دیوٹ پر ایک دیا اور بھی تھا۔ وہ ہماری اماں تھیں۔ گھر کے چھوٹے بڑے سب انہیں اماں کہتے تھے۔ مجھے یاد نہیں امی نے کبھی اپنے بچوں پر غصہ کیا ہو، لیکن اماں کی ڈانٹ ہم سب نے کھائی ہے۔ نابینا تھیں لیکن بڑی آن بان سے رہتی۔ کہنے کو وہ ملازمہ تھیں، مگر تمام نوکروں اور سب بچوں پر ان کا حکم چلتا تھا۔ خاص طور پر بچوں کی تربیت وہ اپنا بہت بڑا فرض سمجھتی تھی۔ انہوں نے میری والدہ کی پرورش کی تھی، پوری زندگی اس ایک چوکھٹ پر گزاری۔ اب بڑھاپے میں ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہی نہیں، ادب کرنا بھی ہم پر لازم تھا۔ سانولا رنگ، دبلی پتلی، ہڈیوں پر کھال چپکی ہوئی، کبھی لمبا قد رہا ہوگا، مگر جب سے میں نے دیکھا لاٹھی کے سہارے جھک کر چلتی تھی۔ عمر میں اس خاندان کے ہر فرد سے بڑی تھی اور اپنی اس بڑائی سے بخوبی واقف۔ وہ کچھ بھی کہہ دیں، گھر میں ایسا کوئی نہیں تھا جو پلٹ کر انہیں جواب دے۔ تنخواہ ہر مہینے بڑے تنتنے سے وصول بلکہ قبول کرتی۔ امی کو بیٹا کہتی تھی۔ ان کی تنبیہ سے بچنا امی کے لیے بھی مشکل تھا۔ نوکرانیاں ان سے ڈری سہمی رہتی تھی، لیکن بچے کسی نہ کسی طرح حساب چکاتے رہتے۔ کبھی ان کی لاٹھی چھپا دی، کبھی بڑوں کی آنکھ بچا کر ان کی گٹری پوٹلی کھول دی۔ ہماری شرارتیں ٹال بھی جاتی، لیکن ہمارا یہ قصور ایسا تھا جو ناقابل درگزر ہی رہا۔ سردیوں کے موسم میں وہ اپنے بیٹے سے گاؤں کا خالص گھی منگواتی اور اس میں زرد رنگ کی چھوٹی چھوٹی دکنی مرچیں ڈال کر کسی نوکرانی کو حکم دے کر اپنے دبدبے کی نگرانی میں
پکواتیں۔ یہ ملغوبہ ایک مٹی کی ہانڈی میں ڈال کر پلنگ کے سرہانے بڑے طاق میں رکھ دیا جاتا۔ ہر صبح وہ ٹٹول کر ہانڈی اتارتی، انگلیوں کی مدد سے جمے ہوئے گھی کا ایک حصہ نکال کر کھاتی۔ ایک بار ہم لوگوں سے کسی بات پر خوش ہو کر اس ناشتے کا راز بتا دیا کہ اس کے کھانے سے کوئی بیماری پاس نہیں پھٹکتی۔ ساتھ ہی بڑی سختی سے تاکید کی کہ اگر کسی نے اس ہانڈی کو ہاتھ بھی لگایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ چیلنج تھا اور بچے ہمہ وقت ہر چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ صحت اور بیماری سے ہمیں کوئی غرض نہیں تھی، بات دھمکی کی آن پڑی تھی۔ موقع پاتے ہی ہانڈی میں سے مٹھیاں بھر بھر کر یہ مقدس غذا یا دوا برآمد کر لی گئی۔ مگر جب انتہائی شوق میں اس لذیذ حلوے کو کھایا گیا تو مرچوں نے وہ حال کیا کہ اس چوری کی اطلاع دینے یا امی سے شکایت کرنے کی انہیں ضرورت نہیں پڑی۔ ہمارے چہرے خود ہی اعلان جرم اور اعتراف جرم دونوں کا اشتہار بنے ہوئے تھے۔ وہ وقت و خیر جیسے تیسے گزر گیا، لیکن آئندہ کے لیے ہم اتنے محتاط ضرور ہو گئے کہ جب بھی اماں سے ان کی کسی زیادتی کا بدلہ لینا ہوتا ان کا مرچوں کا حلوہ چراتے ضرور تھے، لیکن دوبارہ اسے کھایا کبھی نہیں۔ آخری عمر میں جب نقاہت کی وجہ سے لاٹھی کے سہارے بھی چلنا مشکل ہو گیا تو اپنے بیٹے کو بلا کر روتی دھوتی سب کو دعائیں دیتی گاؤں چلی گئیں۔ گھر سے ان کی پینشن مقرر کی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ کفن اپنے بیٹے کی کمائی کا پہننا چاہتی ہیں۔ بدایوں میں ٹونک والا خاندان کے علاوہ بھی کئی بڑے زمیندار گھرانے تھے، صاحب ثروت اور صاحب علم و فضل بھی، مگر مجھے تو یہی بے نام و نشان ہستیاں یاد ہیں جنہیں میں نے کھلی کتاب کی طرح پڑھا تھا، جن کے چہروں پر صبر و رضا کی تنویریں بھی تھیں اور جن کے طریقوں میں اہل حیا کی تعبیریں۔ بڑی حویلی سے میں جنوری 47 سن عیسوی میں رخصت ہوئی اور بدایوں سے مارچ 48 سن عیسوی میں۔ بدایوں اور بڑی حویلی جہاں اونچی اونچی چھتوں کے نیچے چھاؤں ہی چھاؤں تھی اور سرخ اینٹوں سفید پتھروں والے آنگن میں دھوپ ہی دھوپ۔ عزیز بچوں، ابھی ہم نے سبق کو ناظرہ پڑھا، چلیے اس سبق میں شامل اہم الفاظ کے معنی دیکھ لیں گے تاکہ سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ الفاظ کے معنی اس طرح ہیں: تنبیہ، نصیحت یا تاکید، دیوٹ، طاق جسے محراب بھی کہتے ہیں، تنتنا، روب، دبدبہ، نخاہت، کمزوری، طاق، محراب، محتاط، احتیاط کیا ہوا، ہوشیار، اعتراف جرم، جرم قبول کرنے والا، اہل حیا، شرم والے لوگ، صاحب ثروت، دولت مند، بے نام و نشان، جس کا نام و نشان نہ ہو۔ تو یہ ابھی ہم نے الفاظ کے معنی جانے، چلیے اس سبق کے اہم نکات کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلبہ، سوانح نگار ادا جعفری اپنے آبائی وطن بدایوں شہر اور ان کے گھر کی ملازمہ جنہیں وہ
अम्मा कहती थी के ताल्लुक़ से ख़ुसूसी तौर से अपनी खुद नविश्त में लिखा है। वो लिखती हैं कि वो अम्मा के बारे में लिखती हैं कि अम्मा नाबीना थीं, वो घर की मुलाजिमा थीं, मगर सब पर उनका ज़ोर चलता था क्योंकि वो उम्र में घर के हर फर्द से बड़ी थी। वो सबको डांटती मगर अम्मा को फिर कर जवाब देने की घर के किसी फ़र्द में हिम्मत नहीं थी। घर की तमाम नौकरानियाँ उनसे डरी और सहमी रहती थी। अम्मा की शक्ल सूरत के मुतालिक लिखती हैं कि अम्मा का रंग सानुला था, दुबली पतली, हड्डियों पर खाल चिपकी हुई, लाठी की मदद से झुककर चलती थी। अदा जाफरी अपने बचपन का एक वाक़या भी इसमें बयान करती हैं। वो लिखती हैं कि एक मर्तबा अम्मा अपने गांव का खालिज घी मंगाकर इसमें दकनी मिर्चें डालकर नौकरानियों को हुक्म देकर पकवाया और अपनी निगरानी में इस मलगूबे को पकवाया और इसे हांडी में डालकर पलंग के सरहाने रख लिया और बच्चों को इस घी का राज भी बता दिया और सख्ती से ताकीद भी की कि कोई इसको हाथ ना लगाए। मगर बच्चों ने अम्मा से आंख बचाकर घी चुराकर खा लिया तो घी में डाली तेज़ मिर्चों ने उन बच्चों का वो हाल किया कि बच्चों के चेहरे खुद उनके जुर्म का ऐलान कर रहे थे। आखिरी उम्र में जब कमज़ोरी ज़्यादा हो गई तो रोते धोते सबको दुआएं देकर अपने बेटे के साथ वो गाँव चली गईं। आगे अदा जाफरी लिखती हैं कि बदायूं में बहुत दौलतमंद और तालीम याफ्ता लोग थे, मगर मुझे अम्मा जैसी हस्तियां ही याद हैं जिनको मैंने खुली किताब की तरह पढ़ा था। इस तरह वो अपने जज्बात और एहसासात को अपनी खुद नवीस सवाने उम्री में लिखा है। अज़ीज़ बच्चों, चलिए अब हम कुछ सरगर्मियाँ कर लेते हैं। इस सबक से मुताल्लिक़ मश्की सरगर्मियों को हल करते हैं ताकि मश्की सरगर्मियों को मुकम्मल करने से हमें सबक भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, दर्जे झेल सवालात के जवाबात एक जुमले में लिखिए। पहला सवाल, बड़ी हवेली की दीवट पर एक दिया किसे करार दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल सही, बड़ी हवेली की दीवट पर एक दिया अम्मा को करार दिया गया है। दूसरा सवाल देखिए, बच्चों को अम्मा से बदला लेना होता तो वो क्या करते? सही जवाब, बच्चों को अम्मा से बदला लेना होता तो वो अम्मा के बनाए हुए मिर्चों का हलवा चुराते थे। एक और सवाल आपके सामने है, बदायूं के मशहूर ज़मींदार ख़ानदान का नाम क्या है? जवाब, बदायूं के मशहूर ज़मींदार ख़ानदान का नाम टोंक वाला ख़ानदान है। मैं तमाम को मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने भी सही जवाबात लिखे हैं। आइए एक और सरगर्मी आपके सामने मौजूद है, ये देखिए। दर्जे झेल सवालात के जवाबात 2 या 3 जुमलों में लिखिए। पहला सवाल, अम्मा की शक्ल और ख़त के बारे में लिखिए, यानी अम्मा की शक्ल और सूरत कैसी थी? इसका जवाब है, अम्मा का रंग सानुला था, दुबली पतली, हड्डियों पर खाल चिपकी हुई थी, ख़द लंबा था और लाठी की मदद से झुक कर चलती थी। आगे बढ़ते हैं। दर्जे झेल सवालात के जवाबात 3 या 4 जुमलों में लिखिए। जिसका पहला सवाल देखेंगे, अम्मा मलगूबा किस तरह तैयार करवाती थी? अम्मा खालिज घी में जर्द रंग की छोटी छोटी दकनी मिर्चें डालकर किसी नौकरानी को हुक्म देकर अपने दबदबे की निगरानी में ये मलगूबा तैयार करवाती हैं। आगे बढ़ते हैं।
बदायूं की कौन सी हस्तियां मुसन्निफा को याद हैं? जवाब देखिए, मुसन्निफा को बदायूं की वो हस्तियां याद हैं जिन्हें उन्होंने खुली किताब की तरह पढ़ा था, जिनके चेहरों पर सब्र और रज़ा की तनवीरें भी थीं और जिनके तरीक़ों में अहले हया की ताबीरें थीं। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल है, आखिरी उम्र में अम्मार ने क्या किया? जवाब, आखिरी उम्र में जब कमज़ोरी की वजह से लाठी के सहारे भी चलना मुश्किल हो गया तो अपने बेटे को बुलाकर रोती धोती सबको दुआएं देती गाँव चली गईं। घर से पेंशन मुकर्रर की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कफन अपने बेटे की कमाई का पहनना चाहती हैं। अजीज़ बच्चों, अब आपके सामने एक और सरगर्मी है। देखिए, दर्जे झेल सवाल का तफसीली जवाब लिखिए। इस सवाल का जवाब आपको तफसील से देना है। देखिए, सवाल इस तरह है, बच्चों पर घी की हांडी को हाथ न लगाने की तंबीह का क्या असर हुआ? जवाब, एक मर्तबा अम्मा अपने गाँव का खालिस घी मंगाकर उसमें दखनी मिर्चें डालकर नौकरानियों को हुक्म देकर अपनी निगरानी में पकवाया और उसे हांडी में डालकर पलंग के सरहाने रख लिया और बच्चों को उस घी का राज बताते हुए सख्ती से ताकीद भी की कि कोई इसको हाथ न लगाए। मगर बच्चों ने अम्मा से आंख बचाकर घी चुराकर खा लिया तो घी में डाली तेज़ मिर्चों ने वो हाल किया कि बच्चों के चेहरे खुद उनके जुर्म का ऐलान कर रहे थे। ये देखिए, एक और सरगर्मी आपके सामने मौजूद है। मतन के हवाले से इन जुमलों की वजाहत कीजिए। यानी जो जुमले दिए गए हैं वो जुमले कौन कहा, किसने कहा और कब और क्यों कहा, ये आपको लिखना है। देखिए, जुमले इस तरह हैं। पहला जुमला देखिए, अगर किसी ने इस हांडी को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। जवाब इस तरह है, ये जुमला अदा जाफरी के लिखे हुए सबक बदायूं के शामो शहर से लिया गया है। ये जुमला अम्मा ने बच्चों को बड़ी सख्ती से ताकीद करते हुए उस वक्त कहा जब उन्होंने खुश होकर बच्चों को उनके नाश्ते का राज बता दिया था। एक और जुमला आपके सामने है, इसके खाने से कोई बीमारी पास नहीं फटकती। जवाब देखिए, ये जुमला अदा जाफरी के लिखे हुए सबक बदायूं के शामो शहर से लिया गया है। ये जुमला अम्मा ने बच्चों को अपने बनाए हुए खालिस घी का राज बताते हुए कहा था। आगे बढ़ते हैं, मुट्ठियाँ भर भर कर ये मुक़द्दस ग़िज़ा या दवा बरामद कर ली गई। इसका जवाब देखिए, ये जुमला अदा जाफरी के लिखे हुए सबक बदायूं के शामो शहर से लिया गया है। ये जुमला अदा जाफरी ने अपनी खुद नविश्त सवाने में लिखा है कि बच्चों ने अम्मा की ताकीद को चैलेंज समझकर मौका पाते ही खालिस घी को मुट्ठियाँ भर भर कर चुरा लिया करते थे। ये देखिए, एक और सरगर्मी आपके सामने है। सरगर्मी कुछ इस तरह है। ये देखिए, दर्जे झेल अल्फाज के जमा लिखिए। यहाँ वाहिद अल्फाज हैं, आप इसको जमा बनाना है। अपनी नोटबुक में इन अल्फाज के जमा लिखिए। चलिए देखते हैं इसके जवाबात क्या हैं। शहर, शहरों, दौर, अदवार, शक्ल, अशकाल, उसूल, उसूलों, मरकज़, मराकिज़, दीवार, दीवारों। शाबाश, जिन्होंने भी सही जवाब दिए हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अजीज़ तलबा,
ایک اور سرگرمی آپ کے سامنے ہے. سرگرمی دیکھیے اس طرح ہے. پہلے دو لفظوں کی مناسبت سے تیسرے لفظ کا جوڑ لکھیے. پہلا سوال، حجۃ الوداع، خطبہ، بدایوں کے شام و سحر ڈیش. صحیح جواب بتائیے. جی ہاں، ٹھیک فرمایا. صحیح جواب خود نوشت سوانح عمری. دوسرا سوال، ثقافت، تہذیب، نخاہت ڈیش. اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ جی ہاں، صحیح جواب کمزوری. تیسرا سوال، مٹھی، مٹھیاں، ہستی ڈیش. اس کا جواب کیا ہے؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک فرمایا. ہستی، ہستیاں. چوتھا سوال اس طرح ہے، دور، فاصلہ، دور ڈیش. تو اس کا جواب کیا ہے؟ دور کا جواب زمانہ ہے. پانچواں اور آخری سوال، خوبصورت، بدصورت، زندگی ڈیش. زندگی کا ضد کیا ہے؟ جی ہاں، زندگی موت. صحیح جواب دیے ہوئے تمام بچوں کو مبارکباد. چلیے آگے بڑھتے ہیں. عزیز بچوں، آئیے اب ہم آج کی کلاس کا احاطہ کر لیں. آج ہم نے سبق کے پہلے حصے کا اعادہ کیا. ادا جعفری کے لکھے ہوئے سبق بدایوں کے شام و سحر کے دوسرے حصے کو ناظرہ پڑھا. سبق سے متعلق مشقوں کا حل کیا. پھر متن کے حوالے سے جملوں کی وضاحت بھی ہم نے کی. گھریلو کام، یہ دیکھیے آپ کے لیے گھریلو کام ہے. آپ اسے لکھ کر اپنے اردو معلم کے پاس تصحیح کرا لیجئے. پہلا سوال، اس سوال کا تفصیلی جواب آپ کو لکھنا ہے. بچوں پر گھی کی ہانڈی کو ہاتھ نہ لگانے کی تنبیہ کا کیا اثر ہوا؟ دوسرا دیکھیے، خانہ پوری کیجئے. بدایوں وہی شہر ہے جو ایک زمانے میں ڈیش کا مرکز تھا. دوسرا، چلتے وقت ڈیش پر ہاتھ کا لمس چھوڑا تھا وہ بھی نہیں رہا. تیسرا، اماں ڈیش کے سہارے جھک کر چلتی تھیں. چوتھا، امی کو اماں ڈیش کہتی تھیں. اور پانچواں، وہ کفن اپنے ڈیش کی کمائی کا پہننا چاہتی تھیں. عزیز بچوں، آج کے سبق میں استعمال کی گئی تمام تصاویر فرضی ہیں. ان تصویروں کی ڈرائنگ شہر میسور کے معروف آرٹسٹ جناب منور حسین نے کی ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں. عزیز بچوں، مجھے امید ہے کہ آج کی کلاس آپ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی. اب اپنے اردو معلم رحمت اللہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.